اللہ نے تو اپنے نام کا درخت بنا کر اس کے ساتھ خوبصورت سے وہ دیکھو فلاورز دیکھ رہے ہیں کیسے پنک پنک کلر کا خوبصورت سے فلاورز بنا دیے. یہ اللہ نے تو ثابت کیا ہوا ہے. اور اس درخت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیوز کافی بنائے اور بھی میں کچھ دکھاتا ہوں. وہ دیکھو اس کے ساتھ برابر میں بھی خوبصورت سے زوم کر کے دکھاتا ہوں. خوبصورت. سو اب یہ درخت کیسا ہے, ماضی میں کیسا تھا, اور ویڈیوز سے ہی پتہ لگ جائے گا دیکھنے پر. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اس کو خوبصورت بنا رہا ہے, یہ پیچھے جو منظر سجا رہا ہے, اور جب وہ چاہتا ہے یہاں پہ جو چاہے کرتا رہتا ہے. مطلب اس نے تو فزیکلی اپنا ایک اس فزیکل ورلڈ میں فزیکل ٹری بنا کے اپنے نام کے سگنیچر میں تو بنا دیا. اب غیر مسلموں والے وہ لوگ یا وہ مخلوقات یا وہ چیزیں جن کی غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں اور ان کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہیں, ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں, ان سے اپنی فریادیں کر رہے ہیں, ہے نا, ان سے گناہ بخشوانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سو ان میں یہ پاور کیوں نہیں کہ وہ ایک درخت کو بنا کے فزیکلی اور اپنے نام میں ٹرانسفارم کر دیں فزیکلی, اور پھر اس کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں فزیکلی, آبزرویبل فیکٹ بنا دیں, آنکھوں سے دیکھے جانے والا فیکٹ بنا دیں, جس کے لیے کسی سائنسی پیئر ریویوز کی ضرورت نہیں ہوتی. جب سورج نکلتا ہے جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہوگا نا, بادل ہیں, کیا اس کے لیے سائنس کے پیئر ریویوز کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے زمین کے اوپر؟ اگر میں بولوں کہ یہ ہوا کے اندر یہ اڑ رہا ہے, اس کو پروف کرنے کے لیے مجھے سائنس پیئر ریویوز کی ضرورت ہوگی. کون بندہ ہے جس کی عقل کام نہیں کر رہی؟ بہت سارے ایسے ہیں بودے, عقل کے بودے, اور بالکل کامن سینس یوز نہیں کر پاتے. کہتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں خود کو. لیکن جب ان کو یہ بولا جائے کہ خدا ہے اس کائنات کا, وہ اپنے نام کے سگنیچرز کرتا ہے, اور وہ اپنے نام کے سگنیچرز نیچر کے تھرو دکھاتا ہے, کبھی بادلوں کے ذریعے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, کبھی اس درخت کے ذریعے لکھ دیتا ہے, اور آبزرویبل دکھا رہا ہے. آبزرویبل فیکٹس ہیں, آنکھوں سے دکھ رہے ہوتے ہیں, کھلی آنکھوں سے دکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب آگے سے کہتے ہیں نہیں, اس کا کوئی سائنس کا پیئر ریویو دکھاؤ, سائنسی میگزین کے اندر کوئی پیئر ریویو آیا ہو, فلانا ہو, دھماکہ ہو. یار کامن سینس یوز کرنی چاہیے نا. مطلب ایک بندہ سمندر کے سی ویو پہ کھڑا ہوا اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے, تو اس کو سائنس کے پیئر ریویوز کے پاس جانا پڑے گا یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ سمندر کے سی ویو پہ کھڑا ہوا ہے. کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کو. جب نیشنل جیوگرافک کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, جب وہ چرند پرند درند کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنے چینل پہ شیئر کرتے ہیں, کبھی کسی نے ان سے بولا ہے کہ پیئر ریویو کرواؤ ان ویڈیوز کا, پھر ہم مانیں گے جو ہماری آنکھوں سے دکھ رہا ہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اتنا کامن سینس, اتنی عقل تو کام کرنی چاہیے نا. یہ ایک انسان سچ اور جھوٹ کے اندر فرق سمجھ سکے, اپنی آنکھ اپنے سینسز سے فرق سمجھ سکے. جو چیزیں سینسز سے نظر آتی ہیں, یعنی کہ ہیومن سینسز, آنکھ سے مشاہدہ ہو رہی ہیں, کان سے میرے الفاظ سنائی دے رہے ہیں نا, عقل سے سمجھ سکتا ہے نا کوئی. پھر اس کے بعد وہ بولے کہ پیئر ریویوز کراؤ تو مانیں گے. پھر میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے تو بتایا ہے, اس نے قرآن میں بہت بتا دیا, اور قرآن واقعی میں اسی کا کلام ہے. اس نے جو دعوے کیے تھے کہ اس کا کنٹرول ہے نیچر پہ, وہ بادلوں کو چلاتا ہے, وہ لاتا ہے, وہ لے کے جاتا ہے, وہ بارش برساتا ہے, وہ پانی برساتا ہے, ہاں وہ کرتا ہے, وہی کرتا ہے. یہ اس نے برسایا, آج ابھی برسایا ہے, آدھی رات کو برسانا شروع کیا تھا, آئی سمجھ میں. سو کنٹرول اس نے دکھایا ہوا ہے. اتنے میریکلز میں نے ڈیمونسٹریٹ ہوئے ہوئے اللہ کے حکم سے جو ہیں ان کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے, یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہے, محمد ذیشان ارشد پہ ڈالا ہے, گاڈ آف نیچر پہ ڈالا ہے, میریکلز آف اللہ چینل پہ ڈالا ہے, دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار پہ ڈالا ہے, اور کیا چاہیے, رائٹ فل ریلیجن یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہے, پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہے. اور اپنے رب کی کون سی نشانیاں جھٹلانا چاہتا ہے کوئی؟ اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں, وہی جن کو پوجا کر رہا ہے بس وہ خدا ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کے اللہ کوئی خدا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا, پھر میں تو یہی کہتا ہوں, پھر وہ بھی اپنے ان معبودوں کو بولے نا, دکھائے نا اپنی وہ طاقت اللہ کے مقابلے پر, لے آئے نا وہ بھی اپنے لشکر پانی سے بنا کر اللہ کے مقابلے پر. سمندروں میں مچھلیاں بناتا ہے اللہ ہی, درختوں کے اندر پھل لگاتا ہے اللہ ہی, پھول بنا رہا ہے اللہ ہی, جو ہے وہ آلو بھنڈی ٹماٹر سبزی ادرک سب کچھ بنا رہا ہے وہی پر. وہ کریٹر ہے ان چیزوں کا. اگر کوئی اور ہے تو, اگر کوئی اللہ کا شریک ہے, اگر کوئی اللہ کا پارٹنر ہے, اگر کوئی اللہ کے ساتھ
ہے اس کائنات میں, تو وہ اپنا وہ بھی لایا, لو بھی لیا بھائی, میں نے تو منع نہیں کیا نا. اوپن گراؤنڈ ہے, اوپن بیٹل گراؤنڈ ہے بھائی. جس کو شوق ہے اپنی خدائی ثابت کرنے کا, جس کو شوق ہو رہا ہے اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کا, تو اپنی خدائی کو خود ہی ثابت کرے نا. میرے کو کیا تکلیف ہے بھائی, مجھے کیا تکلیف پڑتی ہے؟ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تو ریسرچ کرتا ہوں, میں تو ریسرچر ہوں. آئی ایم دا سائنٹسٹ اینڈ ڈاکٹر اینڈ انجینئر وٹ ایور جو بھی کہنا چاہو. میں تو ریسرچ کرتا ہوں بھائی, غور و فکر کرتا ہوں نیچر پہ, نیچر کے ذریعے. سو اگر کسی کو اپنی خدائی کا بڑا دعویٰ ہے, اپنے آپ کو خدا کہنے کا بڑا شوق ہے, اپنے آپ کو بڑا منوانے کا بڑا شوق ہے, اور وہ اس کائنات کا خدا بنتا ہے, اور اس کی پوجا کرنے والے اس کے نام پہ کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں یا واقعات لکھتے ہیں, تو میں کتابوں میں کیا کروں, کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ جس کی پوجا کرتا ہے وہ اس کائنات کا خدا ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اب بولیں اپنے خداؤں کو, وہ سب کے سب, کہ ان کا خدا دکھائے پھر اپنی طاقت کو, منوا لے اپنے آپ کو خدا. مجھے دکھائے, مجھے تو منوائے نا کم سے کم, مجھے تو اللہ نے منوایا, میں اس لیے اللہ کو مانتا ہوں. اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور نے اپنے آپ کو خدا منوا لیا میرے سامنے آنا پڑے گا اس کو اپنی پاور اور خدائی دکھانے کے لیے. اگر میرے سامنے آ کے کوئی خود کو خدا ثابت نہیں کر سکتا, تو میں ایسے کسی خدا کی پوجا نہیں کرتا, نہ میں ایسے کسی خدا کو مانتا ہوں. میرے سامنے آ کر پروف کرنا پڑے گا اس کو جو خود کو خدا کہتا ہے کہ وہ واقعی میں خدا ہے, تب مانوں گا. میرے سامنے آ کر اسے اپنی پاور کو ویڈیو پہ, فوٹیجز پہ ریکارڈ کروانا پڑے گا, تب مانوں گا. میرے کیمرے کے اوپر جب میں کیمرہ آن کروں, تب اس کو اپنے وجود پہ میریکل ڈیمونسٹریٹ کرنے پڑیں گے, یہ لازم ہے اس پر, تب میں مانوں گا کہ وہ خدا ہے. آگے سمجھ میں؟ وہ جس کائنات کا خدا ہے نا اللہ, تو اللہ مانتا ہوں میں اس کو اس لیے کیونکہ اس نے میرے سامنے میرے کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ آن کرنے کے بعد میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, ریئل فوٹیجز بنوائے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, ہیلنگز کر کے دکھائی ہے میری آنکھوں کے سامنے, آسمان اور زمین کے اندر نشانیاں دکھائی میری آنکھوں کے سامنے, ریکارڈنگ کروائی کیمرے کے اوپر میری آنکھوں کے سامنے, اپلوڈ کروائے سوشل میڈیا پہ, اس نے میرے دل میں ڈال کے کہ کرو, اور وہ شروع ہو جاتا تھا جب مجھے وہ کرواتا تھا. ہاں, کیونکہ وہ دل میں ڈالتا تھا, اور جب وہ دل میں ڈالتا تھا تو پھر وہ میریکلز دکھاتا تھا, اور اس نے بنوائے اور دکھائے. تو پھر اس نے اپنے بادل لا کر دکھائے, اس نے اپنے نام لکھ کے دکھایا, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے دکھایا, مجھے ذاتی طور پہ دکھایا ہے. آئی ایم دا آئی وٹنس آف میری میریکلز آف اللہ, اور میں اس لیے اس کو اللہ مانتا ہوں کیونکہ اس نے اپنے ذاتی نام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دونوں کو لکھ کے دکھا دیا ہے, مجھے وٹنس کیا دونوں ناموں پر. تو میں تو مانتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس لیے مانتا ہوں. آ جاؤ, کون سے پیئر ریویو چاہیے, کون سی کتابیں چاہیے, کون سی کائنات کی کیا چیز چاہیے. ریئل ورلڈ کے اندر میریکلز ہوئے, ریئل ورلڈ کے میریکلز شیئر کیے میں نے سوشل میڈیا پر, اس لیے میرے مقابلے پر پوری دنیا کے سارے غیر مسلم عاجز ہو جائیں گے اس کام کو کرنے میں, کہ وہ آنا چاہے میرا مقابلہ کرنے اور ایسے میریکلز لے کے آنا چاہیں ان کی مدد سے جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے پہ. قیامت تک عاجز ہو جائیں گے, قیامت تک سب بے بس رہیں گے, ہمیشہ کے لیے سب بے بس رہیں گے. آئی ایم انوینسیبل, آئی ایم انڈیفیٹیبل. مجھے اللہ نے ناقابل کی شکست بنایا ہے, مجھے اللہ نے ناقابل شکست میریکلز دی ہیں. میرے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے مقابلے پہ آ کے. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کو خدا مانا جائے اور اللہ کی پوجا کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اور کلمہ پڑھ کے سب غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس بس, ورنہ پھر بڑی بڑی نشانیوں کا انتظار کریں. میں بھی انتظار کر رہا ہوں, باقی بھی انتظار کر لیں, اور پھر جب زلزلے اور آندھی طوفان اور پھر بڑی بڑی نشانیاں آئیں اور تباہ و برباد ہوں گے اور مریں گے کفر پہ, تو پھر اللہ سبق سکھا دے گا اور بتا دے گا کہ کس کا انکار کرتے رہے اور کس کو جھٹلاتے رہے. مجھے نہیں جھٹلا رہا کوئی, میں جن ویڈیوز کو بنا کے ڈالتا ہوں میریکلز کی, جن پر میں بتاتا ہوں کہ واقعی میں میریکلز ہے, ٹھیک ہے. بہت سے میرے اسپریچول ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں میرے مختلف اپنے ذاتی چینل پہ, وہ سبق سکھانے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز میریکل نہیں ہوتی, ہر چیز ہیلنگ نہیں ہوتی. اللہ چاہتا ہے تو ہیلنگ ہوتی ہے, اللہ چاہتا ہے تو میریکل ہوتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو حقیقی میریکلز ہوتے ہیں جنہیں اللہ ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے, چاہے وہ آندھی طوفان تھے, چاہے زلزلے تھے, چاہے کرونا کو کم کر کے بڑھانا تھا یا بڑھا کے کم کرنا تھا, یا موسموں کو پلٹنا تھا, یا زلزل, یا پھر بہت بھی کچھ اور بھی کچھ جس کو دنیا بھر کے بہت سے لوگوں نے وٹنس کر لیا 21ویں صدی میں.